چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمدیم آمدیم، ہو جائے مولا حکمراں آمدیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا آل محمد اور شعبان المعظم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ نیمہ شعبان، 15 شعبان، شب برات کیا کہیں، اور چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ عالمہ تحریم کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہترین انداز میں گفتگو کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے، اور خداوند متعال ہم سب کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ آمین۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف، اور میرا سوال یہ ہے کہ شب نیمہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور جیسا کہ آج کی شب نیمہ شعبان بہت اہمیت کی حامل جو ہے وہ شب ہے، یہ ایک ایسی شب ہے کہ جس کی گھڑیوں اور ساعات میں اللہ نے یہ عظمت رکھی ہے کہ جو شخص اس میں عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت خداوند متعال سے طلب کرے، خداوند متعال جو ہے اسے بخش دیتا ہے، اس پر جہنم کی آگ جو ہے اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ شب قدر کے بعد اس رات کو سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل رات قرار دیا گیا ہے، اور اس رات جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت، بخشش، توبہ اور نعمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ اگر ہم ان کی اس شب میں جو ہیں وہ اعمال بھی بتائے گئے ہیں، جیسے کہ اس رات غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ مستحب عمل جو یعنی غسل کرنا جو ہے یہ مستحب عمل جو انجام دے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس انسان اس شب کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے، نماز، دعا اور استغفار کرتے ہوئے شب بیداری کرے۔ اور جیسے کہ اس شب کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے اعمال کے حوالے سے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے۔ اور اس رات کا ایک بہترین عمل جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح سے مصافحہ کرے تو اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام ترک نہ کرے، اور اگر کسی کے لیے یہ کربلا جانا ممکن نہ ہو تو کم از کم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے امام کو یوں خطاب کرے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ شب نیمہ شعبان جو ہے دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے اس شب میں، کہ جو بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دعا کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی جو آپ کے اصحاب خاص میں سے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ شر دشمنان سے تحفظ، وسعت الرزق اور گناہوں کی مغفرت کا معجب ہے۔ اور اس شب میں جو ہے وہ نماز امام زمانہ علیہ السلام ادا کرے، اور کس طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی وہ نماز کس طریقے سے انجام دے۔ کہا گیا ہے کہ 2 رکعت نیت کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور کہا تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا یعنی سورہ الحمد پڑھی جائے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 100 مرتبہ اس آیت کی تکرار کرے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ سورہ الحمد کو مکمل کر کے ایک بار جو ہے وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، پھر رکوع میں 7 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھے، اور دونوں سجدوں میں 7 بار تکرار کرے، یعنی کس طریقے سے سبحان ربی العلی و بحمدہ پڑھے، اور دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے انجام دے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ اس میں شب نیمہ شعبان میں 2 رکعت نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ادا کی جائے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں نیمہ شعبان کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی بابرکت شب ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ اعمال کو انجام دے اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنائے انشاءاللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کس طرح ہم اس ماہ میں کمال کی طرف سفر طے کر سکتے ہیں؟
دیکھیں شب نیمہ شعبان در حقیقت ہمارے لیے اپنے وجود، اپنے قلب اور اپنی روح کو اللہ کی طرف راغب کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہے. یعنی ہم اس کے ذریعے، اس شب کے ذریعے ہم اپنے پورے وجود کو خدا کی جانب جو ہے وہ راغب کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ قرآن میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں بھی دنیا اور آخرت کا آپس میں مقایسے کا یہ بہترین وقت ہے. یعنی سفر کرنے کی رات ہے، ہجرت کرنے کی یہ شب ہے. لیکن کہاں سے کہاں تک ہجرت کرنے کی، سفر کہاں سے کہاں؟ یعنی انسانی اور بشری قوانین سے الہی قوانین کی طرف. یعنی گناہ، نافرمانی اور بری عادات سے توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سفر کرے. اور یہ جب یہ احساس درد کہا جاتا ہے کہ جب انسان یہ سفر کرتا ہے تو جب وہ احساس درد، احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری، یعنی ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ کرے، دل بیداری کی حالت میں رہے، خدا کا ذکر ہمارا دائمی ورد بن جائے. اور کہا گیا ہے کہ ہمارا جو مطلب خلوت ہو، یعنی خلوت اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی ریاکاری اور بناوٹ ختم ہو جائے. تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں اللہ کا وہ فرمان ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کا جانا مسلم ہے. لہٰذا آج کی رات ہمیں یہ عزم کرنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس طریقے سے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے انسان اگر یہ مرحلے طے کر لے تو کہا جاتا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی کو اگر وہ ترک کر دے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ذمہ دار فرد جو ہے وہ قرار دے سکتا ہے اس شب میں. تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ماننے والے ہر ایک کو اپنے زمانے اور وقت کی قدر کرنا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو یا زیادہ تر وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. موبائل فونز ہیں، گیجٹس ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں آپ اس میں لگے ہوتے ہیں اور وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کی جو ہے وہ قدر، پورے پورے آورز چلے جاتے ہیں ہمارے. جی بالکل ایسے ہی، وقت کی قدر نہیں ہے، ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو خداوند متعال نے ہر امیر اور غریب کو عطا کی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدے اٹھانے والے بہت کم ہیں. آج آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سوچیں یعنی اس شب میں کہ کتنے لوگ ہوں گے ایسے کہ جو شب بیداری کر رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ عبادت الہی انجام دے رہے ہوں گے. اگر توفیق مل رہی ہوگی تو وہ توفیق خداوند متعال ہمیں دے رہا ہوگا کہ ہم جو ہیں اس شب میں جو ہے وہ دعائے کمیل کا اہتمام کریں. اس شب میں جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ولادت کے حوالے سے جو جشن ہے وہ انعقاد کریں. لیکن اس جشن میں ان خرافات سے بچیں جو آج کل ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گانوں کی دھنوں میں جو ہے وہ جی قصیدہ جی، خوانی اب کی جا تو رہی ہے. بالکل یہ بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. مجھے بلکہ اس سلسلے میں گفتگو بھی کرنی ہے انشاءاللہ محرم سے پہلے کہ آداب عزاداری کیا ہونی چاہیے، تو اسی طرح سے آداب بالکل میلاد اور جشن کیا ہونے چاہیے. ہم بالکل اس سے باہر جا رہے ہیں. بہت اچھا میسج دیا آپ نے. جی، یہی جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ راضی ہو جائے، اللہ خوشنود ہو جائے. نہ کہ ہم وہ اعمال انجام دیں کہ جس سے خداوند متعال کی ناراضگی اور نافرمانی کا سبب بنے، امام کی جو ہے نافرمانی کا سبب بنے. لہٰذا ہمیں وہ اعمال انجام دیں جس سے ہمارے وقت کے امام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف خوشنود ہوں. لہٰذا خدا سے آج کی رات، آج کی شب ہمیں یہ دعا مانگنا چاہیے بالخصوص کہ پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا سچا سپاہی بنا دے، امام کی اصحاب و انصار میں انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار ہو. آمین آمین. اچھا، اس رات کے حوالے سے یہ بتائیے کہ صدقہ اس کے بارے میں جی، کیا ہے وہ؟ اس رات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا صدقہ دیں اور امام کی سلامتی کا صدقہ دیں. دعائیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پڑھیں اور امام کی سلامتی کا صدقہ ضرور نکالیں. اس رات کی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور امام کی یاد میں جو ہے اس رات کو بسر کریں. تو اچھا، تھوڑا سا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب تھوڑا سا ٹرینڈ یہ بن گیا. پہلے تو جی جب تک وادی حسین نہیں تھا تو یہ حساب ہوتا تھا کراچی میں. وادی حسین قبرستان جب نہیں تھا اس وقت یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ 4 بجے سے پہلے کہا بھی یہ جاتا تھا کہ سب اپنے اپنے مردوں کو جو ہے وہ
ہو بھی آتے تھے، لیکن اب ساری رات کا سلسلہ ہوتا ہے یہ قبرستانوں میں، تمام رات جو ہے وہ سب جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جبکہ یہ رات تو مردوں مردوں سے کیوں اس کو تشبیہ دی جاتی ہے؟ اردو سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ مطلب قبرستان کیوں جاتے ہیں شب برات والے دن؟ اپنے یعنی مرحومین کو اس میں جو ہے نا وہ یاد کریں، یعنی انسان جو ہے عبرت حاصل کرے، قبرستان جائے اور جا کے یہ سوچے. ہمارے ہاں تو یہ متاسفانہ میں کہوں گی افسوس کے ساتھ کہ ہم نے جو ہے نا یہ وادی حسین کی جو آپ نے مثال دی ہے کہ وادی حسین جاتے ہیں، ایک سمجھے ایک ایونٹ کے طور پہ ہم نے اس کو ایک تہوار کے مطلب ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایسے حقیقت میں ہی ایسا ہے، ایسا ہی ایسے ہو گیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور بڑی بڑی ہنس رہے ہیں، تقریریں بول ہوتی ہیں رہے وہاں ہیں. پہ. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جب قبرستان کی جانب جائے تو جا کے دیکھے، عبرت حاصل کرے کہ کل کو میرا یہی ٹھکانہ ہوگا. میں جو ہے دنیا میں کیا اتنا غرق ہو چکی ہوں کہ میں آخرت کو بھول چکی ہوں. یعنی انسان جو ہے وہ غفلت سے بیدار ہونے کے لیے قبرستان جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے انسان آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کہ آپ قبرستان جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک میلے کا سما بنا ہوا ہے. مجھے پتا تبدیلیاں تو لگی نہیں ہے ہیں لیکن بڑی اس بڑی. حوالے سے میں نے جی. سنا تھا کہ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ اسٹالز مطلب کھانے پینے کی کچھ اسٹال جی وغیرہ جی لگے جی تھے. یہ جی ایسے جی. مجھے اس کا علم تو نہیں، لیکن مجھے تھوڑا بہت اس کے حوالے سے مجھے سننے کو ملا تھا. لیکن ہم یہاں پر اگر ہم قبرستان جا رہے ہیں تو دراصل در حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے سوچیں، عبرت حاصل کریں کہ کل کو ہمارے یہاں پر جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے درمیان موجود تھے، آج وہ اس مٹی تلے سو رہے ہیں. کل ہمیں بھی اس مقام پر جانا ہے، اس مٹی تلے ہمیں سونا ہے. تو ہم نے اس قبر کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ علی کے پاس وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مولا الموحدین ہے، جو امیر المومنین ہے، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جبریل امین یہ کہتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جو اتنی فضائل اور کمالات کا حامل ہو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس قبر تک یعنی میدان قیامت تک جانے کے لیے سامان سفر کتنا مختصر ہے. تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم صرف اسی میلے میں اور اسی ہنسی مذاق میں اور انہی جشن میں، اور جشن کا بھی کس طریقے سے ہوتا ہے، ہمارے محافل ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں ہم جو ہے امام کے نزدیک ہو، نہ کہ امام سے دور. یعنی بلکہ ہم ہم تو آخری بیعت بھی امام کرے جا رہے ہیں مستقل. ہاں یہ جی بالکل ایسا ہی ہے اچھا کہ ہم اچھا، میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال اور بھی پوچھوں گی. یہ بتائیے کہ قبرستان میں ہم کھا پی سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ قبرستان میں جانا مطلب کھانا پینا جو ہے وہ مکروہ ہے. مکروہ ہے نا؟ جی یہ مجھے بالکل. بھی یاد پڑ رہا تھا کہ مکروہ ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ فل سبیلیں چل رہی ہوتی ہیں. کیا کیا کہہ سکتے ہیں، پورا ٹرینڈ بن گیا یہ تو. خیر نہیں، بہت اچھا، افسوس ہے کہ اس حوالے سے اس کہ بات کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اس رات کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ کام انجام دینا چاہیے کہ جو ہمارے امام کی رضامندی کا باعث ہو. یہ سب سے بڑا اہم میسج ہے کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آج کل تو یہ دیکھا جائے کہ اگر ہم بچوں سے بھی یہ سوال پوچھیں ذرا یہ بتائیے گا کہ امام کی والدہ کا نام کیا ہے، بہت سے بچے یا نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ امام کی والدہ کیا ہے، یا امام کا جو زندگی ہے تھوڑی سی مختصر سی جو ہمیں پتہ چلی ہے، یا امام کے حوالے سے جتنا جو کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ آج کل کے نوجوان ہمارے بچے جو ہیں ان سب چیزوں سے غافل ہیں. اصل یہ ہے کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں امام کے بارے میں، امام کی والدہ کے بارے میں، ان کی جو غیبت کے حوالے سے جو غیبت صغرا ہے، غیبت کبریٰ ہے، اس حوالے سے تمام جو حقائق ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں. بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں، تاکہ ہمارے بچے جو ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قریب آ سکے. بے شک. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی علامہ تحریم کاظمی صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بات کی نیمہ شعبان کے اعمال پر، فضیلت پر. ناظرین، پروگرام کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھتے رہیے اور دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے. بطول زہرا، قائم ٹی وی کینیڈا سے. اللہ حافظ.